الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأمته أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد هداه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ باقی نہ رہے گا۔
انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر ہادی و راہبر نبی القبلتین رحمت للعالمین خاتم المرسلین میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسان کہ جن کا تذکرہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑا احسان فرماتے ہوئے ہمیں مسلمان بنایا، اور تمام احسانوں سے بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات، اب ایک انسان اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا اگر مقصد بھول جائے، عبادت کرنا بھول جائے، دنیاوی معاملات میں انسان مصروف ہو، اپنی دنیاوی ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریاں، کوئی بیوی بچے ہیں ان کی کمائی کی ذمہ داری، ان کو کھلانے پلانے پہنانے کی ذمہ داری، یا دیگر جتنی بھی دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، انسان خوشی سے بخوبی سر انجام دیتا ہے، مگر جب انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کہ عبادت کا وقت ہوا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، تو انسان اپنے آنے کا اصل مقصد پس پشت ڈال دیتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، انسان اپنی دنیاوی ذمہ داریوں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ انسان یہ چیز بھول جاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب بندہ عبادات کرنے والا جو ہے،
اللہ رب العالمین کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو پورا کرتا ہے، اگر اس بندے پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی گھریلو پریشانی آ جائے، کوئی کاروباری پریشانی آ جائے، تو اپنا مقصد پورا کرنے والا بندہ جب اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو لازمی ضرور سنتے ہیں۔ کسی کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں، ویسے اللہ رب العالمین ہر بندے کی ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں اللہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر بندے کی دعا کو، پکار کو، التجا کو سنتے بھی ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ چند بندے، چند خوش نصیب ایسے بندے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حمید میں خوشخبریاں موجود ہیں کہ یہ ایسے بندے ہیں، ایسے خوش نصیب بندے ہیں کہ جن کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ ان خوش نصیبوں میں سب سے پہلا خوش نصیب جس کی دعا کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے، ایک ایسا خوش نصیب بندہ کہ جو اپنی بلوغت کو پہنچ کر بچپنا انسان کا ختم ہو چکا، اپنی جوانی میں ہے انسان، اور شیطان نے اس پر اتنے وار کیے کہ وہ انسان گناہوں کی سرزد میں، گناہوں میں لپٹا ہے، گناہ در گناہ کرتا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پہ کہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے خوف، یا اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، سچے دل سے انسان جو توبہ کرتا ہے، سچے دل سے، اگر کوئی نیک بندہ بھی کسی گناہ میں جو شامل ہو جائے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے، جب وہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو سچے دل سے توبہ کرنے والے کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے۔ پہلا خوش نصیب سچے دل سے توبہ کرنے والا، اس بندے کی دعا اللہ کے در سے رد نہیں کی جاتی۔ دوسرا خوش نصیب جس کی دعا رد نہیں کی جاتی وہ ہے مسافر بندے کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے۔ اب مسافر بندہ، کیا ضروری ہے کہ بندہ سفر کرے کئی ہزار کلومیٹر کا، کئی 100 کلومیٹر کا، تو انسان پھر ہی مسافر کہلائے گا؟ ایسا نہیں۔ انسان نے کوئی چھوٹا سفر بھی کرنا ہے تو وہ بھی بندہ مسافر ہی گنا جائے گا۔ تو جب کوئی مسافر بندہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے گا یا اللہ کے حضور التجا کرے گا، اللہ رب العالمین مسافر بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔
جب اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فرمان سنایا، تو صحابہ کرام نے ایک معمول بنایا کہ تمام صحابہ کیا کرتے، وہ سفر کی طرف روانہ ہو جاتے، صرف اس غرض سے کہ ہم مسافر بنیں گے، سفر کریں گے، اور سفر کے دوران ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے فرمان جاری ہونے کے بعد دل و جان سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات، تیسرا خوش نصیب بندہ کہ جس کی دعا اللہ کے در سے کبھی رد نہیں کی جاتی، وہ بندہ ہے مظلوم۔ جو بندہ کسی کے ظلم کا شکار ہوا ہو، کسی نے اس پر ظلم کیا ہو، ظلم کئی قسم کا ہو سکتا ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کو ہاتھ کے ساتھ اذیت دی، بلا وجہ تکلیف دی۔ ایسے بندے کو جب انسان تکلیف دے اور وہ مظلوم بندہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس بندے کی دعا کو یا بد دعا کو کبھی اللہ کے در سے رد نہیں کیا جائے گا۔ حضرات، چوتھے نمبر پر خوش نصیب بندہ جس کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے، وہ ہے غازی۔ ایسا انسان کہ جو میدان جنگ میں جہاد کی غرض سے میدان جنگ میں گیا، کفار سے مشرکین سے لڑا، قتال ہوا، جنگ ہوئی، وہ انسان صحیح سلامت واپس آ گیا، ایسے بندے کو غازی کہا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ غازی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کے حضور حاضر ہو کے دعا مانگے گا، اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا۔ حضرات، اس کے بعد خوش نصیب بندہ جس کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ ہے باپ۔ باپ کی دعا کو اللہ رب العالمین کے حضور سے کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ کی دعا کا تذکرہ یا ماں کی دعا کا تذکرہ ہم اکثر سنتے، پڑھتے، سناتے رہتے ہیں، لیکن باپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنی جنت کی تیاری کرے، اپنی ماں کو راضی کرے، اپنی جنت کو راضی کرے، لیکن حضرات اگر جنت میں جانے کے لیے دروازہ ہی نہ کھلا تو جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے ماں کی خدمت کے ساتھ ساتھ باپ کی خدمت، باپ کی قربانیاں، باپ کے آپ کے لیے کیے ہوئے تمام اعمال، ان کو حضرات کبھی کسی صورت، کسی عمر میں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم باپ کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، صرف ماں کی ممتا ہمیں یاد رہتی ہے۔ تو جب انسان صرف ماں کو محبت کرے گا، باپ سے محبت نہ کرے گا، یا باپ کی ہوئی محبت کو انسان بھول جائے گا، تو ایسا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بالکل برعکس، جب ایک انسان اپنے باپ کی، والدین کی، ماں کی بھی اور باپ کی بھی خدمت کرے گا، باپ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، باپ کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے، باپ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے
انسان ایسے اعمال کرے گا، باپ کی خدمت کرے گا، تو جب اس وقت اس انسان کے لیے باپ کے دل سے جو پھر دعا نکلے گی، وہ دعا بھی اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے والدین کو تنگ کرے، پریشان کرے، ماں کو کرے پریشان یا باپ کو پریشان کرے، تکلیف دے، اذیت دے، تو جب انسان اذیت دیتا ہے، والدین اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس وقت جب باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی تو وہ بد دعا بھی یہ بھی یاد رکھے، اگر دعا ہو پھر بھی رد نہیں ہوگی، لیکن اگر باپ نے بد دعا دے دی تو یہ یاد رکھیں کہ بد دعا بھی اللہ کے حضور سے رد نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے کی توفیق دے، اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے، اللہ رب العالمین جانے والوں کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور پیچھے جو ان کے وارث ہیں، ان کی اولاد ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ حضرات، باپ کے بعد جو خوش نصیب بندہ ہے جس کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد جب اپنے اللہ سے والدین کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں تو اس اولاد کی دعا والدین کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ والدین کا بھی تذکرہ ہے، لیکن اولاد کا بھی تذکرہ ساتھ موجود ہے کہ جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس اولاد کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتے۔ حضرات، اس کے بعد ایک ایسا بندہ جو روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہو یا حالت روزہ میں ہو، چاہے وہ فرضی روزہ ہو چاہے وہ نفلی روزہ ہو، جب انسان حالت روزہ میں دعا کرے گا تو اس انسان کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا۔ روزے دار بندہ جب بھی اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا۔ ایک چیز جو اہم میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ سب چیزیں اس وقت کام آئیں گی جب انسان اپنے آنے کا مقصد پورا کرتا ہو، عبادات کا خیال کرتا ہو۔ لیکن انسان اگر عبادت نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے سب سے پہلے اس توفیق مانگنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، مجھے 5 وقت کا با جماعت پکا سچا نمازی بنا۔ اپنے آنے کا مقصد انسان پورا کر رہا ہو تو پھر ہی اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو بھی ضرور سنیں گے۔ اسی طرح خوش نصیب بندوں میں ایک ایسا بندہ جو حج یا عمرہ کر کے آیا ہو، خلوص نیت سے، نیک نیتی سے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر جب بندہ حج یا عمرہ کر کے آتا ہے تو اس بندے کو جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس بندے کی دعا، حاجی یا عمرہ کر کے آنے والے بندے کی دعا
اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتے۔ حضرات، اس کے بعد ایک اہم ترین بندہ جس کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کی جانے والی اللہ کے حضور کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سگا بھائی، کہ ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی، خونی بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو کیا اس بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے؟ ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو گویا جب انسان اپنے مومن بھائی کے لیے خونی یا سگا بھائی ہونا ضروری نہیں، جب بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ، یہ تیرا بندہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے یہ چیز مانگ رہا ہے، اس کے لیے اولاد مانگ رہا ہے یا مال مانگ رہا ہے یا تندرستی مانگ رہا ہے، گویا کچھ بھی انسان مانگ رہا ہو تو اللہ کے فرشتے اس مانگنے والے کے لیے بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جو یہ مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی وہ عطا کریں۔ اب یہاں ایک اور چیز سمجھنے والی کہ اگر ایک بھائی، ایک دوست اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے چاہے تو اچھی چیز مانگ لے، چاہے اس کی خوشحالی کے لیے کچھ مانگ لے، یا اس کی بربادی کے لیے، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی دوسرے ساتھی کو، بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جب بندہ کچھ دعا مانگتا ہے یا دل سے کچھ کہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو جب آپ ایسا کریں گے تو اگر آپ کے لیے اللہ کے فرشتے اچھائی کی دعا کر سکتے ہیں تو جب آپ اگلے کی بربادی کا کہیں گے یا دعا مانگیں گے تو وہی دعا اللہ کے فرشتے آپ کے لیے بھی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو حضرات، اپنے بھائی کے لیے جب آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو ہمیشہ اللہ سے اچھائی اور اس کے لیے بہتری کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ جب آپ اس کے لیے آسانیوں کی دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے بھی آسانیوں کی دعا کریں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ کسی کے لیے اچھا سوچنے کی توفیق دے۔ حضرات، خوش نصیبوں کی لسٹ میں ایک ایسا بندہ جو بیمار ہو، بے قرار ہو، جس کے بارے قرآن مجید میں بھی ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب کسی انسان کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت پہنچتی ہے یا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جب وہ بندہ اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بیمار بھائی کی بیمار کرسی کے لیے بھی جائیں، تیمار داری کے لیے بھی جائیں اور اس کی تیمار داری بھی کریں، ساتھ اس سے دعا بھی کروائیں۔ تو اس لیے اگر آپ ایسا کریں گے، کسی بیمار بھائی کے پاس جا کے اس کی تیمار داری کریں گے تو صرف تیمار داری کر لینے سے ہی انسان جو بیمار ہے اس کو دل کا سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے
اور اس کو خوشی بھی ہوتی ہے اور اس کی بیماری کافی حد تک ختم بھی ہوتی ہے کہ میرے بھائی میرے پاس آیا، چل کے آیا، اس نے میری تیمارداری کی. تو جب وہ بندہ پھر اس خوشی میں آپ کے لیے دعا کرے گا، کوئی بھی دعا کرے گا، تو انسان کی اس دعا کو، اس بیمار کی دعا کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کریں گے. تو حضرات، یہ وہ خوش نصیب بندے تھے کہ جن کی دعا اللہ کے حضور سے کسی صورت بھی رد نہیں کی جاتی. لیکن ایک چیز آپ اس کے ساتھ مد نظر رکھیں کہ اگر انسان اپنی عبادات پوری کرتا ہو، عبادات کا خیال رکھتا ہو، تو پھر جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ رب العالمین کبھی دعا کو رد نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان بندوں کو، یہ جو خوش نصیب بندوں کا میں نے تذکرہ کیا، یہ بندے مسلمان اپنی نمازوں کا، روزے کا اور اسی طرح اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نیک اعمال کا خیال کرے، حقوق العباد کا بھی خیال کرے. حقوق اللہ بھی ضروری ہے، حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے. جب انسان حقوق العباد کا خیال کرے گا، اپنے دوستوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، جب انسان ان تمام حقوق العباد کا بھی خیال کرے گا، تب انسان کے لیے آسانی ہوگی، تب ہی انسان کی دعا قبول ہوگی. ایک چیز آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہیں، قیامت والے دن اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اللہ کو، انسان اگر شرک نہ کرتا ہو تو اللہ رب العالمین اگر چاہیں تو موحد بندے کو اپنی رحمت سے بغیر کسی حساب و کتاب کے معاف کر دیں گے. حقوق اللہ میں اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کریں گے، لیکن اگر حقوق العباد میں پکڑ ہو گئی، اگر حقوق العباد کی ادائیگی ٹھیک طرح سے نہ ہوئی، کسی کا قرض رہ گیا یا انسان نے کسی کو تکلیف دی، حقوق العباد میں سے کوئی ایک اگر حق ادا نہ کیا تو حضرات قیامت کے روز بخشش نہیں ہوگی. تو اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں. جب آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے، آنے کا مقصد پورا کریں گے، حقوق العباد کا خیال کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کی دعائیں اللہ کے حضور سے رد نہیں کی جائیں گی. اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے، اللہ اپنے در سے مانگنے کی توفیق دیں اور ان بندوں میں ہمارا بھی شمار کرے کہ جن کی خوش نصیبی پہ اللہ رب العالمین نے خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمان جاری کیے کہ ان بندوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کریں. اور ایک چیز اہم آپ کو اور بتاتا چلوں جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ رب العالمین ہر وقت، ہر جگہ، ہر بندے کی سنتے ہیں. دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. دعا جب انسان کسی چیز کے لیے کرتا ہے، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اگر آپ کو وہ چیز عطا نہیں کرتے تو آپ نے اس کے لیے گھبرانا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس سے بہتر رکھا ہوتا ہے. آپ سے زیادہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز کس وقت اہم ہے، کس وقت آپ کو ضرورت ہے. تو اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کیا کریں. آپ کی دعا اگر کسی مقصد کے لیے پوری نہیں ہوتی
کوئی کام آپ کا اللہ کی طرف سے پورا نہیں ہوتا تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سے کئی درجے بہتر آپ کے لیے کچھ سوچ کے رکھا ہے. آپ کو اللہ نے وہ عطا کرنا ہے، لیکن تب عطا کرنا ہے جب آپ کے لیے وہ بہتر ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنے در سے مانگنے کی اور ہمیشہ صبر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ موقع ملا تو آپ کو ان اوقات کا بھی بتاؤں گا. ابھی تو بندوں کا تذکرہ کیا کہ جن بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کچھ وقت ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے موقع دیا، انشاءاللہ تعالی ان کا بھی تذکرہ ہوگا. اللہ رب العالمین جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، کچھ دوستوں بھائیوں نے، کچھ میرے عزیز ہیں کہ جو کچھ غیر ملک میں، کچھ دیس میں بھی کافی پریشانیوں میں، کوئی کاروباری پریشانی میں، کوئی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہے. آپ جانتے ہیں تقریباً 1 سال سے جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس وجہ سے خصوصاً غیر ملک میں موجود دوست بھائی ہمارے کئی بزرگ موجود ہیں جو کافی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہیں. تو آپ درد دل سے سب کے لیے دعا کریں کہ جو بھی، جہاں بھی، جس بھی مصیبت میں ہے، اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت سے تمام مصیبتوں سے اللہ رب العالمین ان کو دور فرمائیں، ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیں. اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ساكن المسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم الجنة الفردوس. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.